إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله۔ آج ہماری گفتگو ہوگی سورۃ المرسلات پر۔ سورۃ المرسلات یہ 29ویں پارے کی آخری صورت ہے اور اس کی 50 آیات ہیں۔ چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل ایک مکی صورت ہے۔ اچھا، کسی بھی صورت کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ پہلے صورت کے اندر داخل ہو جائیں ہم، اس کے مزاج کو سمجھیں، اس کے موڈ کو سمجھیں، اس کی اسلوب کو، طرز بیان کو، اس کے مضمون کو، اور صورت کو پوری طرح اپنی مٹھی میں لے لیں، اپنی گرفت میں لے لیں۔ صورت بالکل سامنے ہو کہ کیسے شروع ہو رہی ہے، کہاں ختم ہو رہی ہے، کیا پیغام ہے اور کس سے خطاب ہے، مخالفین کون ہیں، مخالفین کون ہیں، بات کس سے کر رہی ہے، کیا ثابت کرنا چاہتی ہے، کیا پیغام دینا چاہتی ہے، تو اس کے پورے مزاج کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کو سمجھنے کا صحیح طریقہ کار۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک بات ذرا سمجھ لیجئے، اس میں ایک آیت ایسی ہے جو 10 مرتبہ دہرائی گئی ہے، آیت ترجیح ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ ویل، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں قیامت کے دن۔ اس دن، قیامت کے دن تباہی ہے، بربادی ہے مکذبین کے لیے۔ مکذب کون ہوتا ہے؟ جو کسی دعوے کو جھٹلاتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا تھا؟ خالق کائنات ہے، دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، رب ہے، دنیا کا نظام چلا رہا ہے، وہ ایک ہستی ہے۔ یہ پہلا دعویٰ ہے۔ دوسرا دعویٰ یہ ہے اسی اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور تیسرا دعویٰ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہوگی اور ایک عدل و انصاف کا دن ہوگا، یوم الفصل ہوگا، اور یوم الدین ہوگا، جزا و سزا کا دن ہوگا۔ وہ اس دن کا مالک ہے، وہ دن ہو کے رہے گا اور جزا اور سزا مل کے رہے گی۔ تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ یہ جو 3 دعوے کیے گئے ہیں، ان کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں ان کی تباہی ہے، بربادی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے 10 مرتبہ کیوں دہرایا گیا ہے اس کو؟ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو مخالف ہے وہ ضدی آدمی ہے، مان کے نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے نہیں جی، میں تو کئی خداؤں کو مانتا ہوں، میں ایک خدا کو نہیں مانتا، کئی خداؤں کو مانتا ہوں۔ اختیار صرف ایک کے پاس نہیں، کئی لوگوں کے پاس ہے۔ کئی زندہ خداؤں کے پاس بھی اختیار ہے، کئی مردہ خداؤں کے پاس بھی۔ میں تو ٹرمپ سے ڈرتا ہوں، میں تو برطانیہ سے ڈرتا ہوں، میں تو ڈکٹیٹر سے ڈرتا ہوں، میں فلاں سے ڈرتا ہوں، میں بڑا پاور ہے ان کے پاس، بڑی طاقت ہے ان کے پاس، میں انڈیا سے ڈرتا ہوں، میں چائنا سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ کون ہے؟ یہ زندہ خدائیں ہیں۔ انسان ہمیشہ زندہ خداؤں سے ڈرتا رہا۔ دوسری چیز یہ، جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان سے ڈرتا ہے۔ بڑے بڑے ان کے پاس بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے، برباد کر سکتے ہیں، تباہ کر سکتے ہیں، کاروبار میں نقصان پہنچا سکتے ہیں، بچے دیتے ہیں، بڑی طاقت ہے ان کے پاس، ملازمت دیتے ہیں، روزی دیتے ہیں۔ مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہوتا ہے ان کے پاس بڑی طاقت ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو یہ خدا ہوتے ہیں، یاد رکھ لیجئے، یا تو زندہ خدا ہوتے ہیں یا مردہ خدا ہوتے ہیں۔ زندہ خدا کون تھے؟ تاریخ میں قرآن کی روشنی میں نمرود تھا، فرعون تھا، یہ بادشاہ کے روپ میں، یہ قومیں تھیں۔ ان کے لیے قرآن مجید پھر ایک اصطلاح استعمال کرتا ہے طاغوت کی۔ وہ سرکش قوتیں تھیں جو خدا کی جگہ لینے کی کوشش کرتی ہیں، جو خدا کے اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ حاکم بننا چاہتی ہیں، وہ ساورین بننا چاہتی ہیں۔
اب دوسرے یہ مرے ہوئے لوگ جن کے بارے میں غلط عقائد ہوتے ہیں۔ تو یہ صورت کا یہ ماحول ہے۔ اب اس دنیا کو لے لیجئے، جس دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس زمانے میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس دنیا میں بالخصوص مغرب میں آپ یہ بات دیکھیں گے کہ مغرب کی آدھی سے زیادہ آبادی شک میں مبتلا ہے آخرت کے بارے میں۔ اچھا، ایک تو ہوتے ہیں ایتھیسٹ ان کو کہتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، مذہب کو نہیں مانتے، there is no God۔ اور ایک ہوتے ہیں متشکک جن کو ایگنوسٹک کہتے ہیں۔ ایگنوسٹک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں شاید خدا ہے، شاید نہیں ہے۔ نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ خدا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو اب سن لیجئے وہ ان کے سوچنے کا انداز کیا ہوتا ہے، ذرا اس کو پہلے سمجھ لیجئے، اور پھر قرآن مجید کے انداز کو سمجھ لیجئے۔ ان کے سوچنے کا پورا مغرب، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کی 60% آبادی، پورا امریکہ اور پورا یورپ اور پورا آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ اور اس طرح بہت سارے ممالک کو آپ دیکھ لیجئے، اور جاپان بھی اور چین بھی اور روس بھی، ان کے سوچنے کا یہ انداز ہوتا ہے کہ ہمیں کیا پتہ، ہم نے دوزخ دیکھی ہے، جنت دیکھی ہے، آخرت دیکھی ہے، ہمیں کیا پتہ آخرت ہے کہ نہیں؟ کیا ہم نے خدا کو دیکھا ہے؟ کیا پتہ خدا ہے کہ نہیں؟ ہاں، البتہ ہم اس دنیا کو مانتے ہیں، جو دنیا موجود ہے، یہ چاند اور سورج کی جو دنیا موجود ہے، جو زمین ہے، ہوا ہے، بادل ہے، سمندر ہیں، ان کو ہم مانتے ہیں، اس دنیا کو ہم مانتے ہیں۔ لیکن اس دنیا کا کوئی خالق بھی ہے پیدا کرنے والا، اس کو نہیں مانتے۔ اور دنیا کیسے شروع ہوئی ہمیں نہیں پتہ۔ ہم کوئی کہتا ہے کہ 13 ارب سال پہلے شروع ہوئی ہوگی، تو دنیا کب ختم ہوگی ہمیں نہیں پتہ، کب ختم ہو جائے گی دنیا۔ تو اچھا، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ we don't know۔ تو یہ ہے دنیا، یہ دنیا کی آبادی کی یہ سوچ ہے۔ تو اب اے مسلمانوں، آپ کا کیا کام ہے، میرا کیا کام ہے، اب آپ تمام لوگوں کا کیا کام ہے؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں قرآن پڑھنا ہے، حدیث پڑھنا ہے، اور دنیا کو بتانا ہے کہ یہ مذہب اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا آغاز کہاں سے ہوا ہے اور آپ کا انجام کیا ہوگا۔ دنیا کیسے بنی، پہلے آدمی کون تھے، پہلے انسان کون تھے، پہلے نبی کون تھے، آخری نبی کون ہیں، قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا، دوزخ میں کیا ہوگا، یہ چیز دنیا کو بتانی ہے۔ یہ ہے اصل کام جو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک ایک فرد کو کرنا ہے۔ کیا کام ہے؟ کہ وہ علم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس علم کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو خدا کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے۔ دس از آور جاب، دس از آور ٹاسک۔ اب دیکھیے، اب قرآن مجید کی اس سورت المرسلات کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، گواہی ہے ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا فالعاصفات عصفا، تو ہوائیں جب چلتی ہیں ان کی گواہی، کیا گواہی دے رہی ہیں ہوائیں؟ خطاب کس سے ہے؟ وہ لوگ جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، جو قیامت کو نہیں مانتے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ایک خدا اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان سے بات کی جا رہی ہے۔ ہوائیں گواہی دے رہی ہیں، کیا گواہی دے رہی ہیں وہ آگے بتاؤں گا میں۔ اور فالعاصفات عصفا، اور وہ پھر بہت تیزی کے ساتھ چلتی۔ عاصف کہتے ہیں تیز اور تند ہوا، طوفانی ہوا۔ اچھا، آپ نے کبھی یہ منظر دیکھا ہے بارش سے پہلے کا کہ بارش کیسے ہوتی ہے؟ ذرا یہ ایک نیچرل فینامینن ہے، ایک طبعی قاعدہ ہے، ذرا اس کو جا کے دیکھیے۔ کبھی بارش سے پہلے ہوا چلتی اور گرد و غبار اڑتا ہے ہوائیں، اور ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ بادلوں کو سمیٹتی ہے، پہلے بادلوں کو اکٹھا کرتی ہیں پہلے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہلکی ہلکی چلتی ہے۔ پہلے تیز ہوا ہوتی ہے، طوفانی ہوا ہوتی ہے، اس کے بعد ہوا بہت ہلکی ہو جاتی ہے۔ جب بادل سمٹ جاتے ہیں اور ہوا ہلکی ہو جاتی ہے، پھر بارش ہوتی ہے۔ اس کو بار بار دیکھیے، قرآن نے اسی
منظر کو کھینچا ہے، اس کی تصویر کشی کی۔ والناشرات نشرا، اور پھر اس کے بعد وہ پھیلا دیتی ہیں، ہوائیں بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں۔ اور فالفارقات فرقا، اور اس کے بعد جو تقسیم کرنا ہے وہ اس کو تقسیم کر دیتی۔ فالملقیات ذکرا، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے دل میں اللہ کی یاد ڈال دیتی۔ اب ذرا دیکھیے، جب ہوائیں چلتی ہیں نا، ہوائیں گواہی دے رہی ہیں۔ اب ہوائیں جب چلتی ہیں، جھکڑ چلتے ہیں، طوفان، تو انسان کے دو قسم کے رد عمل ہوتے ہیں۔ پہلا رد عمل تو یہ ہوتا ہے اس کا، جو اچھا انسان ہوتا ہے، جیسے آپ لوگ ہیں، صاحب ایمان لوگ ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، اللہ خیر نازل کرے، کسی کی تباہی نہ ہو، اللہ کھیتوں کو سلامت رکھ، مویشی کو سلامت رکھ، بارشیں ہوں، ہمیں بارشوں کی ضرورت ہے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، لیکن یہ بارشیں خیر کی ہوں، بھلائی کی ہوں، اس سے ملک کو فائدہ ہو، مسلمانوں کو فائدہ ہو، جانوروں کو فائدہ ہو، پرندوں کو فائدہ ہو، ساری مخلوقات کو فائدہ ہو۔ اچھا، اللہ کی یاد ان کے دل میں آ جاتی ہے، اللہ کو یاد کرنے لگتے، اللہ کی تعریف کرنے لگتے ہیں، اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر لیتے ہیں وہ کہ یہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، نقصان۔ اس لیے فرمایا گیا عذراً او نذرا، تو یا تو عذر کے طور پر یا تنبیہ اور ڈراوے کے طور پر۔ اب جو خدا کو نہیں مانتا، جو باغی ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کی کوئی سائنٹیفک توجیہ، خدا یاد نہیں آتا اس کو، اب کوئی سائنٹیفک توجیہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہاں میں نے فور کاسٹ میں دیکھا تھا، میں نے، خدا کو یاد ہی نہیں کرتا وہ۔ ہاں ہوا وہ جو ہے ادھر دباؤ کم ہو گیا، ایران سے ہوائیں آ رہی ہیں، انڈیا سے ہوائیں آ رہی ہیں، افغانستان سے ہوائیں آ رہی ہیں، اور جو ہے بارش کی پیش گوئی ہے۔ اب دیکھیے، کوئی نہ کوئی عذر تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، بہانے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، اس کو کہتا ہے یہ لا آف نیچر ہے، قانون طبعی ہے، لیکن جب مار اچھی پڑتی ہے تو وہ شخص بھی جو خدا کو نہیں مانتا، جب اس کا گھر اجڑ جاتا ہے، جب اس کا بیٹا مر جاتا ہے اس کے سامنے، جب اس کی پوری فصل تباہ ہو جاتی ہے، پھر کہتا ہے یا اللہ رحم فرما، حالانکہ وہ خدا کو نہیں مانتا، اس وقت بھی وہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ اسی لیے تو فیض احمد فیض نے کہا نا، آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں، کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں۔ یہ ایتھسٹ کی دعا ہے، یہ ایک بے دین کی دعا ہے۔ یہ آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں کوئی دعا یاد نہیں، کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں، آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی۔ تو یہ عذراً ہے۔ یہ اللہ کی ہوائیں کیا کرتی ہیں، آپ کے دلوں میں اللہ کی یاد تازہ کرتی ہیں، اللہ کا خیال پیدا کرتی ہیں۔ فالملقیات ذکرا عذراً او نذرا انما توعدون لواقع۔ اب یہ ہے ہواؤں کی گواہی، بلا شبہ تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ ہو کے رہے گا، واقع۔ انما توعدون لواقع، واقع ہو کر رہے گا، شدنی، یہ حق ہے۔ اس حقیقت، حق کیا چیز ہے؟ دیکھیے، حق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ الحق، یہ حقیقت ہے۔ سنیے، افسانہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے۔ مشرکین کیا کہتے تھے؟ قالوا اساطیر الاولی، یہ تو پرانے زمانے کے قصے ہیں، چھوڑے یار، ہم تو نئے زمانے میں ہیں، وی آر ان ماڈرن ایج۔ یار آپ امریکہ جا کے آئے ہیں، آپ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ جو ہے پی ایچ ڈی ہیں، آپ ایسی بات کرتے ہیں؟ آپ خدا کا نام لیتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں، جنت دوزخ کی بات کرتے ہیں؟ لیکن یاد رکھیے، ایک دعا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں یہ دعا کرتے تھے۔ کیا دعا ہے وہ؟ اللہم لک الحمد، اللہ تیری تعریف ہے۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں فاطر السماوات والارض وما فیہن، زمین اور آسمان اور ان کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کے پیدا کرنے والے تو حق ہے، لک الحمد، انت الحق۔ کیا ہے؟ تو ہی، اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ الحق، خدا حق ہے۔ اے خدا کے منکرو، اے خدا کو نہ ماننے والو، انت الحق۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں والساعۃ حق، قیامت برحق ہے، وہ حق ہے۔ النار حق والجنت حق، دوزخ حق ہے، ایک حقیقت ہے۔
عقیدہ نہیں، حق ہے، شدنی ہے، ہو کر رہے گی، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، والساعۃ حق والنبیون حق، انبیاء حق ہیں، اللہ حق ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَمُحَمَّدٌ حق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، حق ہیں، برحق ہیں، آخری رسول ہیں، سچی کتاب لے کر آئے ہیں، صادق ہیں۔ تو اے مسلمانوں، اپنی حیثیت کو سمجھو، اپنے منصب کو سمجھو، اپنے مقام کو سمجھو۔ تم لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں ہو، تم آخری امت کے اندر اللہ نے تم کو پیدا کیا، تمہارا بہت بڑا منصب ہے، تمہارا ایک بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑی حیثیت ہے تمہاری۔ اس حیثیت کو سمجھو، کیا کرنا ہے، تمہارا کام کیا ہے، اس حق کو دنیا کے سامنے لے کر جانا ہے، ہر غیر مسلم تک لے جانا ہے۔ دیکھیے آپ نے چھوڑ دیا نا اس کو، کس کو، ابھی نندن کو آپ نے چھوڑ دیا نا، پتہ نہیں ان سے آپ نے کیا کہا۔ اگر میں چھوڑنے سے پہلے میں اس سے ملتا تو میں کہتا کہ دیکھو ہم دنیا کی عارضی زندگی کے لیے تم کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن تم کلمہ پڑھ لو، تم جہاں جاؤ، تم انڈیا میں رہو، امریکہ میں رہو، کہیں رہو، تمہیں وہاں مار دیا جائے، زندہ رکھے، کلمہ پڑھو تم، اللہ ایک۔ یہ حقیقت ہے۔ دیکھیے ہندوستان کو کیا پیغام ہم دینا چاہتے ہیں، امریکہ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، چین کو ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ انت الحق، و اللہ تو حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، قیامت حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے۔ یہ دنیا سے منوانا ہے، یہ پیغام دینا ہے، محبت سے، پیار سے، دلیل سے، عقل سے، کئی طریقے سے سمجھانا ہے، فطرت سے۔ اب دیکھیے اللہ سمجھا رہا ہے نا، ہواؤں کے ذریعے سمجھا رہا ہے۔ ہوائیں کہہ رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ ہوائیں جو والمرسلات عرفا، جانی پہچانی ہوائیں، معروف ہوائیں، انما توعدون لواقع۔ پھر کیا ہوگا؟ اب منظر کشی قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ کیا انداز بیان ہے قرآن کا، عربی سمجھے نا تو آپ کے دل میں سوراخ ہو جائے، آپ کے دل کو چھید کر ڈالے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، ستارے ماند پڑ جائیں گے، یہ ستارے جو دمکتے نظر آ رہے ہیں، یہ پورا نظام شمسی بدل جائے گا، سورج میں تاب نہیں رہے گی، چاند میں تاب نہیں رہے گی، آسمان میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، یہ دنیا بدل جائے گا۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا یہ ملکی وے ہے، یہ نظام شمسی ہے اور یہ افلاک ہیں، یہ سارا نظام بدل جائے گا، یہ دنیا نہیں رہے گی۔ اس کو ماننا ضروری ہے، قیامت کو ماننا ضروری ہے۔ کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، سچے ہیں، یہ زبان سے کہنے سے بات نہیں بنتی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بات اس وقت بنتی ہے جب آپ کی عقل اس کو تسلیم کرے، جب آپ کا دل اس کو تسلیم کرے، جب کہ آپ کے اعضاء اس کو تسلیم کرے۔ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے، جھوٹے نبی نہیں تھے، قرآن حق ہے، اور ہر وہ بات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو ثابت شدہ ہے، پروون حدیث اگر ہے، ثابت شدہ حدیث ہے، وہ سچی اور برحق۔ یہاں عقل کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ میں بتا دوں ایک اور بات، جو علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، غیب کا علم جو دیتے ہیں نا، اس میں عقل بہت زیادہ کام نہیں کر سکتی۔ آپ کہیں گے فرشتے ہیں، بھائی فرشتوں کو تو ہم نے دیکھا نہیں۔ اچھا ہم نے تو انسانوں کو دیکھا ہے، لیکن کہتے ہیں مٹی سے پیدا کیے گئے، ہمیں نہیں پتا مٹی سے پیدا کیے گئے، یہ عقل ہے نا۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، جنات آگ سے پیدا کیے گئے، یہ غیب کا علم ہے، غیب کا علم دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دنیا کا آغاز حضرت آدم سے ہوا، غیب کا علم دیتا ہے نا، اس غیب پر ایمان لانا ضروری ہو۔ تو جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب آسمان میں سوراخ ہی سوراخ ہو جائیں گے، اذا السماء فرجت واذا الجبال نصبت، جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ان کو کوڑ دیا جائے گا، پیس دیا جائے گا، واذا الرسل اقتت، اور رسولوں کی گواہی کا وقت آ پہنچائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہ کس دن کے لیے اس کو ملتوی کیا گیا ہے، کس دن کے لیے اس کو مؤخر کیا گیا ہے؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کا دن، اس کے لیے رسولوں کی گواہی مؤخر کی گئی ہے، پوسٹ پون کی گئی ہے۔
یاد رکھیے قیامت کے دن سارے رسولوں کو اللہ تعالیٰ لا کر عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دے گا۔ آدم سے پوچھے گا کیا تم نے پیغام پہنچایا؟ نوح علیہ السلام جائیں گے، ابراہیم کو کھڑا کیا جائے گا، کیا تم نے لوگوں تک پیغام پہنچایا؟ موسیٰ کو لایا جائے گا، ابراہیم کو لایا جائے گا، یعقوب کو لایا جائے گا، یونس کو لایا جائے گا علیہم الصلاۃ والسلام، حضرت عیسیٰ کو لایا جائے گا، اور سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَاكَ، جیسے حدیث میں قرآن میں آیا اور حدیث میں اس کی تشریح آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا قرآن پڑھو، انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ جب اس آیت نمبر 41 پر پہنچے، 41 پر پہنچے، اس وقت کیا حال ہوگا جب لوگوں کو بلایا جائے گا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کھڑا کیا جائے گا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ان لوگوں کے خلاف آپ کو کھڑا کیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے پیغام پہنچایا یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا روکو روکو، بس کرو۔ عبداللہ بن مسعود نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا جائے گا۔ یہاں کہا جا رہا ہے وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کا وقت آ پہنچے گا اور ان کو اس کو مؤخر کیا گیا، ایک ٹائم ہے، اللہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی، تو لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کب تک کے لیے اس کو پوسٹ پون کیا گیا ہے، لِيَوْمِ الْفَصْلِ، قیامت کے دن کے لیے، فیصلے کے دن کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانتے ہیں کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن شامت آئے گی جھٹلانے والوں کی۔ اب آ جائیے، ہواؤں کی گواہی ہو گئی نا، اب آئیے، اب گواہی پر گواہی سنتے جائیے۔ اے قیامت کو نہ ماننے والوں، اے ایتھیسٹ لوگوں، اور اے متشکک لوگوں، شبہ میں گرفتار لوگوں، سنو، أَلَمْ نُهْلِكَ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اب دیکھیے تاریخ کہہ رہی ہے، کیا ہم نے پہلے کی قوموں کو ہلاک نہیں کیا؟ ہم نے عاد کو ہلاک نہیں کیا؟ سمود کو ہلاک نہیں کیا؟ لوط علیہ السلام کی ہومو سیکسول قوم کو ہلاک نہیں کیا؟ ہم نے فرعون کو غرق نہیں کیا؟ کیا نوح علیہ السلام کے دشمنوں کو غرق نہیں کیا؟ تاریخ اٹھا کر دیکھو، تاریخ کہہ رہی ہے کہ قیامت آئے گی۔ تاریخ جزا اور سزا کا پیغام رکھ، اچھے لوگوں کو بچا لیا جاتا ہے، کشتی والوں کو بچا لیا گیا، باقی لوگوں کو غرق کیا گیا۔ فرعون اور اس کی فوج کو غرق کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو بچا لیا گیا۔ تاریخ أَلَمْ نُهْلِكَ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے ماضی میں پچھلی قوموں کو ہلاک نہیں کیا؟ اور پھر ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، اسی راستے پر، اسی طریقہ کار پر ہم آگے بھی لوگوں کو ہلاک کرتے رہیں، آگے بھی زلزلوں سے ماریں گے، سیلاب سے ماریں گے، بیماریوں سے ماریں گے، وباؤں سے ماریں گے، کئی طریقوں سے ماریں گے ہم۔ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، یہ ہماری سنت ہے، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تباہی ہوگی قیامت کو جھٹلانے والوں کی۔ اب دیکھیے انفسی دلیل آ رہی ہے آپ کے اندر سے، أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، لوگوں کیا ایک حقیر پانی، ایک نطفے سے تم لوگوں کو پیدا نہیں کیا گیا؟ اپنے ماضی پر غور کرو، کیا تھے تم؟ ایک معمولی حقیر نطفہ۔ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اے اکڑنے والے انسان، کیا تو ماں کے پیٹ میں ایک معمولی نطفہ نہیں تھا؟ کیا ہم نے تجھے وہاں ایک معینہ مدت 9 مہینے یا اس سے کم زیادہ کچھ نہیں ٹھہرایا؟ کیا ہم نے وہاں تیری تقدیر نہیں بنائی؟ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، ہم کتنے اچھی قدرت رکھنے والے ہیں، ایک معمولی نطفے کو ہم پورے 6 فٹ کے انسان میں بدل دیتے ہیں، سوچنے سمجھنے والا انسان، تعلیم یافتہ انسان، کتنی اچھی قدرت رکھنے والے ہیں ہم۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جو میری قدرت کو نہ ماننے اس کے لیے تباہی۔ تم اپنے آپ پر غور کرو۔ اس کے بعد پوچھتا ہے، اب ربوبیت کے دلائل آ رہے ہیں، پہلے ہواؤں کے دلائل آ گئے، پھر تاریخ کی گواہی آ گئی، تاریخ کہہ رہی ہے کہ قیامت آئے گی۔ اب اس کے بعد اگلی گواہی کس کی آ گئی؟ انفس کی۔ اس کے بعد گواہی آ رہی ہے ربوبیت کی۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ کیا ہم نے زمین کو آپ کے لیے ربوبیت کا ذریعہ نہیں بنایا؟
یہاں موت اور زندگی کے سامان فراہم نہیں کیے؟ اور کیا ہم نے اس کے اندر پہاڑوں کو اونچے اونچے بلند شامخات گاڑا نہیں دیا؟ اور کیا ہم نے آپ کے لیے میٹھے پانی کا انتظام نہیں کیا؟ آپ نہیں مانتے اس خدا کو؟ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جو اس دعوے کو جھٹلاتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے اب یہاں دوزخ سے ڈرایا گیا ہے، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، ان سے کہا جائے گا چلیے اس دھوئیں کی طرف، اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ آگ جب ہوتی ہے، اس آگ کا دھواں ہوتا ہے، دیکھیے دھواں پھیل جاتا ہے، اور فرمایا گیا لا ذلیل ولا یغنی من اللہ، کوئی سایہ نہیں ہوگا وہاں اور نہ کوئی آگ سے بچانے والی چیز ہوگی۔ انہا ترمی بشرر، دوزخ کی آگ چنگاریاں پھینکے، اور کیسے؟ کل قصر، اونچی بلڈنگز جیسے ہائی رائزز دیکھتے ہیں نا، اس طرح آگ کے شعلے ہوں، یہ 100 منزلہ عمارت جیسے ہوگی نا، دوزخ کی آگ ایسے بڑے اونچے شعلے پھینکے گی۔ ترمی بشرر کل قصر، اور فرمایا کأنہ جمالۃ صفر، جیسے کہ وہ پیلے اونٹ ہوں، پیلی آگ کے شعلے ایسے ہوں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، چھٹلانے والوں کی بربادی ہوگی، غارت گری ہوگی اس دن، قیامت کے دن۔ ھذا، آپ سنیے انسان کی بے بسی، ھذا یوم لا ینطقون، اس دن یہ اللہ کا انکار کرنے والے، آخرت کا انکار کرنے والے بول نہیں سکیں گے، ان کے ہونٹوں پر مہر لگا دی جائے گی۔ لا ینطقون ولا یوزن لهم فیعتذرون، نہ ان کو معافی مانگنے کی اجازت دی جائے گی۔ سوری سر، وہ میں نہیں مانتا تھا، سوری نہیں چلے گی، کوئی معذرت قبول نہیں ہوگی۔ موت سے پہلے یہاں توبہ کرو، یہاں معذرت کرو، کوئی معذرت قبول نہیں ہوگی قیامت کے دن۔ ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن۔ جمعناکم والاولین، ہم نے آپ لوگوں کو بھی جمع کر دیا اور اولین کو بھی، آپ کے والدین کو بھی، دادا کو بھی، پردادا کو بھی، ان کے دادا کو بھی، ان کے دادا کو بھی، آدم علیہ السلام کے زمانے سے اولین کو اور آپ لوگوں کو بھی جمع کریں گے۔ اور اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَيَكِيدُونِي، اچھا آپ میرے خلاف کوئی سازش کر سکتے ہیں نا، کیجیے، آپ قیامت کو روک سکتے ہیں، میں قیامت کے دن فیصلہ کروں گا، اچھوں اور بروں کو الگ کروں گا، کچھ کو جنت میں ڈالوں گا، کچھ کو دوزخ میں۔ آپ میرے خلاف کوئی سازش کر سکتے ہیں نا، کر کے دیکھیے، میرا فیصلہ روک سکتے ہیں تو روک کے دیکھیے، چیلنج ہے یہاں، تحدی ہے یہاں پر۔ یہ کیا چیز بتا رہی ہے؟ میں قدرت رکھتا ہوں، تم لوگ بے بس ہو، قدرت اللہ کے پاس ہے، قدیر ہے وہ، علی کل شیء قدیر، خالق کے پاس قدرت ہے، انسان بے بس ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس کے بعد فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، جو متقی ہوں گے، متقی جو انکار قیامت سے بچتے ہیں، جو حرام سے بچتے ہیں، جو شرک سے بچتے ہیں، جو بدعت سے بچتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے ہیں، ایسے متقین کے لیے سائے بھی ہیں، چشمے بھی ہیں، وہ فواکہ مما یشتہون، ایسے پھل ہیں جو وہ پسند کریں گے، اور ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو۔ ہنی ان کہتا ہے آسانی کے ساتھ، ہنی ان کا مطلب ہوتا ہے دیکھیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، مزدوری نہیں کرنی پڑے گی، مشقت نہیں ہوگی، اچھا، اور جو کھائیں گے آپ ہضم کرنے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ آج کل بڑا مسئلہ یہ ہے لوگوں کا، کھاتے ہیں اور بہت موٹے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد دوڑ لگاتے ہیں، کوئی مشینوں پہ لگا ہوا ہے، کوئی صبح اٹھ کے گھوم رہا ہے، بھائی کھاتے کیوں ہو پہلے اتنا، پھر دوڑ لگی ہوئی ہے ان کی۔ تو یہ جنت کے اندر جو غذا ہوگی وہ ہنی ان کا مطلب یہ وہ خود بخود ہضم ہو جائے گا، خود بخود ہضم ہو جائے گا۔ اچھا، جنت میں یہ نظام وہ نہیں ہوگا، نظام ہضم، یہ جو ڈائجسٹو سسٹم نہیں ہوگا، پیشاب پاخانے سے انسان آزاد ہوگا، اچھا ڈکار نہیں ہوگی، ایسا نظام ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، عجیب و غریب نظام ہوگا۔ یہ غیب کا علم ہے نا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غیبی علم پر ایمان لے آؤ، قرآن پر ایمان لاؤ، صحیح احادیث پر ایمان لاؤ، اور دنیا کو بتاؤ کہ علم وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کذا انا کذالک نجزی المحسنین، یہ سب تمہارے عمل کی وجہ سے ملے گا،
اور محسنین کو ہم اسی طرح اجر دیتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ ہم اسی طرح سلوک کرتے ہیں، ان کو کھانے پینے کی آزادی ہوگی جنت میں، ہر قسم کے پھل ملیں گے۔ اس کے بعد فرمایا گیا لیکن ان مکذبین کا عالم یہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے جھک جاؤ، لا يرکعون کا مطلب ہے لا یسلمون۔ رکع یرکع کے معنی ہوتے ہیں جھکنا۔ ایک تو ہم رکوع نماز میں رکوع کرتے ہیں، اس کا مطلب بعض لوگوں نے لیا ہے لا یصلون، تو جب ان سے نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے نماز نہیں پڑھتے، جب ان کے لیے ان کو کہا جاتا ہے جھک جاؤ نہیں جھکتے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہوگی جو اس دعوت کو جھٹلاتے ہیں، عمل کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں۔ دیکھیے بما کانوا یعملون بھی عمل کی اہمیت پر زور دے رہا ہے، اور یہاں کذالک نجزی المحسنین بھی عمل کی دعوت دے رہا ہے۔ اور پھر آخر میں کہا گیا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ منکر قیامت، یہ اللہ کو نہ ماننے والے، یہ آخرت کو نہ ماننے والے، اب اور کون سی حدیث چاہیے ان کو؟ اب ان کو اور کون سی دلیل چاہیے؟ ہواؤں کے نظام سے ہم نے ان کو سمجھایا، اپنی قدرت اور طاقت سے ان کو سمجھایا، تاریخ سے ہم نے ان کو سمجھایا، ان کی اپنی ساخت اور ان کے اپنے نطفے اور ان کے اپنے ماضی سے ہم نے ان کو سمجھایا، اسباب ربوبیت سے سمجھایا کہ ہم نے یہ انجمن سجائی ہے، ہم نے یہ پہاڑ گاڑے ہیں، ہم نے پانی کا انتظام کیا ہے، ہم نے رزق کا انتظام کیا ہے، اس سے سمجھایا کہ اللہ کو مان لو، آخرت کو مان لو۔ پھر ہم نے دوزخ برپا کرنے کی طاقت سے سمجھایا، پھر ہم نے جنت کی نعمتوں سے سمجھایا، پھر ہم نے چیلنج کر کے سمجھایا کہ کیا فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَيَكِيدُونِ، اگر ان کے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف چل کے دیکھو، قیامت کو روک کے دیکھو، یہ میں برپا کر کے رہوں گا۔ یہ فیصلے کا دن ہے، یوم الفصل، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اب یہ جو سوال پر سورت ختم ہو رہی ہے، سورۃ المرسلات، ذرا اس کو سمجھیے، سوال پر کیوں ختم ہو رہی ہے؟ یہ بتا رہی ہے تم لوگ ضدی ہو، تمہارے آگے دلیل کام نہیں کرتی، اسٹبرن ہو۔ اللہ نے کئی طریقے سے تم کو سمجھایا ہے، کئی طریقے سے سمجھایا ہے۔ جیسے آپ کا ایک ناخلف بیٹا ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں بیٹا امتحان آ گیا ہے پڑھ لے، اگلے مہینے کہتے ہیں آپ 8 مہینے باقی رہ گئے، اگلے مہینے کہتے ہیں 6 مہینے باقی، 5 مہینے باقی رہ گئے، 3 مہینے باقی رہ گئے، کچھ پڑھ لے۔ کبھی غصہ کرتے ہیں، کبھی بات نہیں کرتے، کبھی آپ انسینٹیو دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، میں تیرے لیے گاڑی خرید کے دوں گا، بیٹا پڑھ لے، کچھ محنت کر۔ تو کئی باپ کئی طریقے سے سمجھاتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالی خالق کائنات ہے، وہ انسانوں کو کئی طریقے سے سمجھاتا ہے، انفسی دلیلوں سے سمجھاتا ہے، ربوبیت کی دلیلوں سے سمجھاتا ہے، آفاقی دلیلوں سے سمجھاتا ہے، تاریخ کی دلیلوں سے سمجھاتا ہے، نقلی دلیلوں سے سمجھاتا ہے، عقلی دلیلوں سے سمجھاتا ہے۔ اللہ کو مان لو، آخرت کو مان لو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو تسلیم کرو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔